کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی خامی سمجھتے ہیں دراصل وہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہو؟ آج کی کہانی ایک کوے اور مور کی ہے جس کے ذریعے ہم خوبصورتی، قدر اور خود کو پہچاننے کے کچھ گہرے راز جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ سفر۔ تو بات یہ ہے کہ کیا رنگین اور خوبصورت ہونا ہی سب کچھ ہے؟ کیا یہی کامیابی کی نشانی ہے؟ ہماری کہانی کا ایک چھوٹا سا کوا بھی بالکل اسی سوال میں الجھا ہوا تھا، اور اس کا سفر ہمیں ایک بہت ہی حیران کن جواب کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو کہانی ہے ایک نوجوان کوے کی، نام تھا اس کا چیکو، اور یہیں سے اس کی ناخوشی کی داستان شروع ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ چیکو اپنی عام سی کالی رنگت سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ یہ چیکو کی روز کی ایک اندرونی لڑائی تھی۔ وہ جب بھی خود کو دیکھتا تو سوچتا، آخر میں اتنا کالا اور بے رنگ کیوں ہوں؟ باقی پرندے دیکھو کتنے رنگین، کتنے خوبصورت ہیں، مجھے دیکھ کر تو کبھی کسی کے منہ سے واہ بھی نہیں نکلتا۔ اور بس یہی احساس کمتری اسے خوبصورتی کی تلاش میں ایک لمبے سفر پر لے نکلا۔ تو بس اسی ایک عزم کے ساتھ چیکو نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ خوبصورت بننے کا راز جان کر ہی رہے گا، اور اسی لیے اس نے اپنا محفوظ گھونسلہ چھوڑا اور ایک انجان دنیا کی طرف اڑان بھر لی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے چیکو کا اصل سفر، خوبصورتی کی تلاش۔ اس سفر میں اس کی ملاقات کچھ ایسے پرندوں سے ہوتی ہے جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اور صرف وہی اسے خوبصورتی کا اصل راز بتا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جنگل میں گہرائی میں اس کی ملاقات ہوئی ایک چمکدار شوخ سبز طوطے سے۔ چیکو کی نظر میں تو وہ طوطا جیسے چلتی پھرتی خوبصورتی کی ایک زندہ مثال تھا، لیکن طوطے کا جواب چیکو کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے کہا، دیکھو میں ہرا ضرور ہوں پر میں سب سے خوبصورت نہیں ہوں۔ اگر سچی خوبصورتی دیکھنی ہے تو جھیل پر جاؤ اور ہنس سے ملو۔ اب چیکو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا خوبصورتی اتنا سادہ چیز ہے یا اس میں کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ طوطے کی بات سن کر چیکو سیدھا جھیل پر پہنچا، اور وہاں کا منظر دیکھ کر تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے ایک بالکل سفید ہنس تھی، اور وہ پانی پر ایسے تیر رہی تھی جیسے کوئی ملکہ رقص کر رہی ہو۔ لیکن یہاں کہانی نے ایک اور دلچسپ موڑ لیا۔ ہنس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور چیکو کو سمجھایا کہ دیکھو، خوبصورتی ہمیشہ کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ بولی، کچھ لوگ تو مجھے سادہ کہتے ہیں کہ بس سفیدی تو ہوں، اور سچ پوچھو تو یہی خوبصورتی میری جان کی دشمن بھی ہے، کیونکہ شکاریوں کی نظر ہر وقت مجھ پر رہتی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف چیکو کا تصور ہے کہ طوطا چمکدار اور رنگین ہے، ہنس بالکل پرفیکٹ ایک ملکہ جیسی ہے، اور دوسری طرف ان کی اپنی حقیقت ہے جو بہت مختلف ہے۔ طوطا خود کو سب سے خوبصورت نہیں سمجھتا، اور ہنس کے لیے تو اس کی خوبصورتی ہی اس کی جان کا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ پھر ہنس نے چیکو کو ایک آخری مشورہ دیا۔ اس نے کہا، اگر واقعی دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مور سے ملو۔ اور بس یوں چیکو اپنی تلاش کے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، جہاں اس کی ملاقات اس پرندے سے ہونے والی تھی جو خود خوبصورتی کا دوسرا نام تھا۔ اور مور کا نظارہ سچ میں وہ شاندار تھا۔ نیلے، ہرے، سنہری، جامنی، ہر رنگ کے پنکھ جو دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پر کوئی قوس قزح اتر آئی ہو۔ مور نے بھی بڑے فخر سے کہا، ارے ہر کوئی مجھے پرندوں کی ملکہ کہتا ہے، جب میں ناچتی ہوں تو پورا جنگل میرے لیے تالیاں بجاتا ہے۔ چیکو کو لگا کہ بس آخرکار اسے خوبصورتی کی اصل مثال مل ہی گئی۔ چیکو تو یہی سمجھا کہ اس کی تلاش اب ختم ہوئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ کہانی کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک موڑ تو ابھی باقی ہے۔ اب اسے خوبصورتی کی وہ قیمت پتہ چلنے والی تھی جو مور ہر روز، ہر لمحہ ادا کرتی تھی۔ اور پھر اچانک قریب کی جھاڑیوں سے ایک سرسراہٹ ہوئی، اور ساتھ ہی ایک بے رحم آواز آئی، اس کے پنکھ مجھے امیر بنا دیں گے، بس ایک نشانہ، اور یہ میری ہوئی۔ خطرہ بالکل سامنے تھا، ایک دم حقیقی۔ اور پھر پلک جھپکتے ہی سب کچھ ہو گیا۔ ایک ٹہنی کے ٹوٹنے کی آواز آئی، شکاری نے نشانہ باندھا، ایک تیر تیزی سے ہوا کو چیرتا ہوا گزرا۔
یہ سب دیکھ کر چیکو نے اپنی پوری طاقت سے چیخ ماری، اڑ جاؤ مور، بھاگ جاؤ! اور مور نے فوراً جان بچا کر چٹانوں کے پیچھے پناہ لے لی۔ جب خطرہ ٹل گیا تو مور کانپتی ہوئی باہر نکلی اور اس نے وہ بات کہی جو شاید اس کہانی کا سب سے بڑا سچ تھی۔ اس نے کہا، میری یہی خوبصورتی میرا سب سے بڑا عذاب ہے۔ مور کی صرف ان چند الفاظ میں چیکو کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا، اور یہیں سے اس کے لیے خود کو پہچاننے کا اور اصل حکمت کا آخری سبق شروع ہوا۔ اور پھر مور نے چیکو کو وہ بات سمجھائی جو اس کے پورے سفر کا نچوڑ تھی۔ اس نے کہا، تم اپنے ان کالے پروں کے ساتھ بالکل محفوظ ہو، کوئی شکاری تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ اس بات پر فخر کرو کہ تم جیسے ہو۔ یعنی مور نے چیکو کے ان سادے پنکھوں کو حفاظت اور آزادی کی ایک بہت بڑی نعمت بنا کے پیش کی۔ اور جب چیکو واپس اپنے گھر آیا تو اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جس چیز کو وہ آج تک اپنی خامی سمجھتا رہا، یعنی اس کے سادے کالے پنکھ، وہ دراصل اس کی سب سے بڑی طاقت، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آخر میں جب اس نے یہ ساری کہانی اپنی ماں کو سنائی تو اس کی ماں نے پوری کہانی کے سبق کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں سمیٹ دیا۔ بیٹا، اصل خوبصورتی رنگوں میں نہیں، دل میں ہوتی ہے، اور تمہارے پاس سب سے خوبصورت دل ہے۔ تو اس پوری کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ بہت سادہ، یہ ہے خود کو قبول کرنا، سیلف ایکسیپٹنس، یعنی یہ سمجھنا کہ جن چیزوں کا ہم اپنی کمزوریاں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اکثر وہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی سادہ کالی پنکھوں جیسی چیزیں ہیں جنہیں ہم خامی سمجھتے ہیں لیکن وہ در حقیقت ہماری سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہیں۔